اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک دبنگ قسم کے جج جسٹس سردار اسحاق خان نے وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے اندر نہ صرف شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، بلکہ پوری کابینہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس تگڑے اور باضمیر اور غیرت مند جج کی جانب سے شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اب توہین عدالت کسی وقت بھی ان کے اوپر لگ سکتی ہے، اور توہین عدالت کی وجہ سے شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، شہباز شریف نااہل ہو سکتا ہے، اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا یہ جج کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی پیغام دیا گیا ہے؟ اس خبر کو ایک دم چلایا گیا، بعد میں اس خبر کو دبا دیا گیا، کیا واقعی میں اس کے اوپر کارروائی ہوگی؟ بہت اہم ترین سوالات ہیں، کیونکہ اصل میں یہ معاملہ ہے شہباز شریف کا، وزیر اعظم کا، جسے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا عدالت کی جانب سے، اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو، سٹنگ پرائم منسٹر کو۔ تو دو وزیر اعظم جو ہے وہ عدالتوں سے فارغ ہو چکے ہیں، عدالتوں کی جانب سے ان کو فارغ کیا گیا، عدالتوں کی جانب سے ان کی چھٹی کرائی گئی۔ تو یہ تیسرا وزیر اعظم لائن کے اندر لگ گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یوسف رضا گیلانی کی کہانی جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، واردات کیا تھی، معاملہ کیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے نواز شریف کے متعلق بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری تھیوریاں موجود ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریاں، نظریات موجود ہیں۔ اب شہباز شریف کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، سب سے پہلے جو آپ اس کیس کو سمجھیں، جو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس کیس کے اندر شہباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ یہ کیس اصل میں لگا ہوا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، جسٹس سردار اسحاق خان کے پاس، اعجاز اسحاق خان، ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اور کہا گیا تھا کہ جو موجودہ حکومت وقت ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ جواب جمع کروائے گی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق کہ انہوں نے کیا اس معاملے کے اوپر پیش رفت کی ہے، کیا کارروائی کی ہے، ان کی جانب سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکہ سے رابطہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا ان کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ تو اس کے اوپر عدالت کی جانب سے گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پیش رفت سے آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے، اس بارے میں ہمیں انفارم کرنا ہے۔ لیکن مقررہ مدت اور وقت گزرنے کے بعد، پورا ہونے کے بعد، جب عدالت کے اندر یہ کیس کی سماعت لگی، تو انہوں نے کہا کہ لائن گورنمنٹ کی جانب سے کیا اس بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا؟ تو وہاں پر پھر وکلا نے کہا کہ نہیں، اس بارے میں بالکل آگاہ نہیں کیا گیا۔ تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں گورنمنٹ کو اور اس میں پوری کابینہ سمیت وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی توہین عدالت کا نوٹس بھیج رہا ہوں۔ اب یہ خبر جو جیسے ہی وائرل ہوئی، جیسے ہی میڈیا کے اوپر چلی، اس کے بعد پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیل گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر اب چال چلنے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب اس کے اندر بڑی اہم ترین چال ان کا چلنے کا ارادہ ہے، کیونکہ آلریڈی دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں، دو تین پہلو ہیں۔ آلریڈی اس وقت شہباز شریف انڈر پریشر ہے، ایک طرف عمران خان کی کال ہے، ایک طرف عمران خان کا احتجاج ہے، عمران خان کی پروٹیسٹ کال ہے، تحریک ہے، عمران خان کا دھرنا ہے، ایک طرف تو عمران خان یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور عمران خان کی جانب سے یہ تحریک اور احتجاج تو ہر صورت میں ہونا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور عمران خان یہ کر کے چھوڑے گا۔ ادھر سے عالمی دباؤ موجود ہے، عالمی دباؤ اس وقت امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر، حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کی رہائی کے متعلق، ایک طرف پبلک پریشر، دوسرا عالمی سطح سے پریشر، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اب اس کے بڑے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو تھوڑی بہت ضرورت تھی شہباز شریف کی، وہ بھی اب ضرورت ختم ہو گئی۔ اب 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی کے اندر بھی مل چکی ہے، 2/3 میجورٹی ان کو سینٹ کے اندر بھی مل چکی ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت نہیں، اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس قسم کی چاہیں ترمیم کر سکتے ہیں، آئین کو بدل سکتے ہیں، اس کو توڑ سکتے ہیں، مروڑ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف کی ضرورت ہے۔
یہ وہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ تمام کے تمام ایلیمنٹس ہیں جن کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی اب رکنے والی نہیں ہے۔ جب یوسف رضا گیلانی کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو پہلے مہینہ 2 اس کے اوپر چلی، پھر 6 مہینے اس کے اندر گیپ آ گیا، کیونکہ یہ پھر معاملات آپ کو پتہ ہے سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ سیٹلمنٹ کر لیں، ہمارے ساتھ مکمکہ کر لیں، ہمارے ساتھ یہ لین دین کر لیں۔ تو اگر لین دین نہیں ہوتا، مکمکہ نہیں ہوتا، تو 6 مہینے بعد دوبارہ سے کارروائی شروع کر دی گئی اور یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کی کارروائی کر کے اڑا دیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے نواز شریف کے پاس یہ آپشن تھی، نواز شریف کو بھی اڑا دیا گیا۔ اب شہباز شریف کے پاس بھی آپشن ہے۔ اب شہباز شریف کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے اور عمران خان کی تحریک کے سامنے اپنا سرنڈر کرتے، اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان موجود ہے کہ شہباز شریف اپنا استعفیٰ دیں، گھر جائے، اس کی جگہ محسن نقوی کو لائیں اور ایک ان ہاؤس چینج کیا جائے 2/3 میجورٹی کے ذریعے سے، کیونکہ 2/3 میجورٹی سے بڑی آسانی کے ساتھ ان ہاؤس چینج بھی آ سکتا ہے، عدم اعتماد آ سکتی ہے، بڑا کچھ آ سکتا ہے۔ اب بڑی آپشن کھل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ تو شہباز شریف کو یہ کہا جائے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ کو توہین عدالت کے اندر نکالا جائے، آپ خود پیار سے چلے جائیں، مان جائیں اور سرنڈر کر دیں عمران خان کی کال کے سامنے یا ہماری کال کے سامنے، آپ سرنڈر کر دیں، محسن نقوی کو لانے دیں، ہمیں اپنا مرضی کا بندہ لانے دیں تاکہ ہم اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں۔ آپ کو بھی ہم نے اپنی مرضی سے بٹھایا تھا، آگے اب نیا سیٹ اپ لانے کے لیے بھی ہماری خواہش ہے، تو ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے۔ تو جب یہ سرنڈر کر دے گا، بالکل ہی جھک جائے گا، تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کو روک دیا جائے۔ لیکن اگر بڑا اہم ترین معاملہ، لیکن اگر شہباز شریف انکار کر دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی پھوں پھاں آ جاتی ہے، یہ ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اور استعفیٰ دینے سے انکار کر دیتا ہے، نواز شریف کی طرح یہ کوئی للکارتا ہے، نواز شریف کی طرح اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو پھر اس کو توہین عدالت کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ اب یہ بڑا کلیئر ہو گیا، یہ اب سچویشن بڑی کلیئر ہو گئی، اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں سارے معاملات، اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب یہ کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ جو توہین عدالت کی تلوار اس وقت شہباز شریف کے اوپر لٹکا دی گئی ہے، اس کے ساتھ بچنا اس کا ناممکن ہو چکا ہے، بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے در پہ ہے، عمران خان بھی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور عالمی طاقتوں کی جانب سے دباؤ بھی اس وقت حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر موجود ہے، انہوں نے پھر قربانی دینی ہے۔ یہ توہین عدالت کی کارروائی کر کے گھر بھیجنے کا جو طریقہ ہے، یہ بیسٹ ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، تاکہ کسی کے اوپر شک نہ جائے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، نہ عمران خان کے اوپر، اور یہ فارغ بھی ہو جائے، سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔